جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہماری جو آج کی جو ٹاپک ہے وہ نئی پیدائش ہے، جس کو ہم بورن اگین یا نیو بورن اور دیگر اردو کے الفاظ ہیں جو ابھی ڈسکس کیے جائیں گے، ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے زندہ پاک کلام کو شروع کروں، ایک بار ہم سب اپنی آنکھوں کو کچھ دیر کے لیے بند کریں۔ میں دعا کروں گا تاکہ خداوند کا روح القدس آپ سب پر ٹھہر جائے، مجھ پر ٹھہر جائے۔ قدوس قادر مطلق زندہ آسمانی خدا، بحر و بر کے خالق اور مالک، خداوند ہم دل کی گہرائیوں سے تیرے شکر گزار ہیں کہ خداوند تو نے ہمیں موقع دیا اور پوری دنیا میں جگہ جگہ سے اے میرے خدا تو نے ہمیں اکٹھا کیا۔ اے میرے خدا یہ تیرے ہی کام ہیں، انسان ان سب چیزوں کے آگے بے بس ہے میرے خدا۔ خداوند ہم تیرے روح القدس کو مانگتے ہیں میرے خدا کہ حاضر ہو، تاکہ خداوند آج اس مشکل مضمون کو ہمیں سمجھائے میرے خدا۔ میں اپنے آپ کو سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک تیرے حضور میں رکھتا ہوں، اپنا انکار کرتا اور تیرا اقرار کرتا ہوں کہ میں خاکی ہوں، کم عقل ہوں، نکما ہوں، بے وقوف ہوں، لا علم ہوں میرے خدا۔ اپنے علم پر اے میرے خدا تکیہ نہیں کرتا، بلکہ تیرے روح القدس کی طاقت پر بھروسہ کرتا ہوں میرے خدا۔ منت کرتا ہوں خداوند کہ تو میری زبان کا، آواز کا، دل کا، ذہن کا، یادداشت کا، آواز کا، لبوں کا ذمہ لے میرے خدا، اور تو جو سکھانا چاہتا ہے وہ آج ہم ساری کلیسیا کو سکھا۔ منت کرتا ہوں زوم ایپ کے لیے اور وہ لوگوں کے لیے میرے خدا جو آن لائن آنا چاہ رہے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے، اسے ہٹا تاکہ وہ بھی اس کلام کی برکت سے معمور ہو سکے میرے خدا۔ کلیسیا کے لیے میرے خدا دعا کرتا ہوں کہ ایک ایک بات جو تیرے الہی بھید ہے میرے خدا وہ سمجھ میں آئے، تاکہ ہماری روحیں بچ جائیں میرے خدا، آنے والے غضب سے ہم سزا نہ پائیں۔ اے میرے خدا میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں اکٹھا کیا۔ اس سارے سیشن کو خداوندہ تو اپنے حضور میں لے، خدا باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ عزیزو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نئی پیدائش ہے، اور اس نئی پیدائش کے حوالے سے میں یہ بتاتا چلوں کہ اس مضمون کے دو حصے ہیں۔ چونکہ یہ جو مضمون ہے یہ بہت گہرائی، اس میں بہت ڈیپتھ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ بہت ایکسٹینڈڈ ہے، مطلب بہت اس کی ایکسٹینشن ہے جو ایک مرتبہ 20-25 منٹ کے اندر اس کو کنکلوڈ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ اس لیے اس کے دو حصے ہیں، ایک اس جمعے آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا جو ابھی ہونے جا رہا ہے، اور نیکسٹ فرائیڈے بھی اس کا جو پارٹ بھی ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا تاکہ آپ بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ اس مضمون کو صحیح سمجھنے کے لیے اور اپنی زندگی اس کے مطابق ڈھالنے کے لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ پین اور کاپی کا استعمال ضرور کریں۔ جو گریک کے الفاظ استعمال کیے جائیں گے اور حوالہ جات آپ سے ڈسکس کیے جائیں گے اس کو آپ لکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک بار بتانے سے آپ کی سمجھ میں نہ آئے، لیکن پھر الگ سے بیٹھ کر ان سب چیزوں کو آپ جب ریوائز کریں گے، روح القدس آپ کے ساتھ ہو، وہ آپ کو بہتر طور پر گائیڈ کرے گا۔ بتاتا چلوں کہ آج کا جو میسج ہے وہ بہت پیچیدہ ہے، بہت اس کی گہرائی ہے، اس لیے سب چیزوں سے اپنا دھیان لگا کر اس کو سماعت فرمائیے گا، اور ساتھ میں کاپی اور پینسل کا لکھنے کے لیے پین کا استعمال کیجیے گا تاکہ آپ بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ میں یہ باتیں اس لیے آپ سے کر رہا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم کوئی عزیز بھائی یا بزرگ بہن بیٹی مجھے یہ نہ کہے، یا میں پہلے سے اپنی حفاظت اس لیے کر رہا ہوں کہ پھر آپ یہ نہ ہو کہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے، اس لیے میں پہلے سے آپ کو پریکاشنری میجرمنٹس بتا رہا ہوں کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں جو میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ مسیح میں خداوند کی عزیز اور زندہ کلیسیا شروع ہی سے انسان کی جستجو رہی ہے، اس کی خواہش رہی ہے کہ وہ خدا کے الہی بھیدوں کو سمجھ سکے۔ وہ جو بھید جو خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے، انسان کی خواہش رہی ہے کہ اسے سمجھ سکے۔
اس کے ساتھ ساتھ اگر میں اپنی بات کو مزید آگے بڑھاؤں تو جو نئی پیدائش ہے، نیو بورن، جو ایک ایسا مضمون ہے جس کی خواہش شروع سے ہی کلیسیا کی رہی ہے کہ اسے سمجھا جائے اور اسے بتایا جائے، اور خدا کے خادموں سے اس کی ریکوائرمنٹ کی گئی ہے کہ وہ اس پر بات چیت کریں تاکہ کلیسیا اسے بہتر طور پر سمجھ سکے۔ یہ جو نئی پیدائش ہے، اس کو بہت جلدی اس کی سمجھ آنے کی وجہ، جو نہ سمجھ آنے کی وجہ ایک یہ بھی ہے عزیزو کہ اس کا جو تعلق ہے یہ ڈائریکٹلی ہماری روح کے ساتھ ہے۔ یہ بات دوبارہ سماعت فرمائیں کہ نئی پیدائش جو بہت جلدی ہمیں کبھی سمجھ میں نہیں بھی آتی، وہ اس وجہ سے چونکہ اس کا جو تعلق ہے وہ ڈائریکٹلی روح القدس یعنی ہمارے روح القدس کا روح کے ساتھ ہے، ہماری اپنی اسپرٹ کے ساتھ ہے، کلیسیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں یعنی آپ کی روحوں کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ ہی پوری دنیا کے اندر میں یہ بتانا چلوں کہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے اندر نئی پیدائش کا کانسیپٹ ہے، اور جتنے بھی مذہب ہیں جن کے اندر نئی پیدائش کا کانسیپٹ ہے وہ اپنے اپنے کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ اس طرح ہم نئے سرے سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم بائبل مقدس کو لا تبدیل اور خدا کا متبرک کلام مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ دس بائبل از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف، مکمل ضابطہ حیات ہے بائبل مقدس، اس لیے ہم مسیحی بڑے ایمان اور دعوے کے ساتھ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو نئی پیدائش بائبل مقدس بیان کرتی ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا گاڈ ہے، خدا کے مطابق ہے، خدا جیسی نئی پیدائش انسان سے چاہتا ہے۔ تو خدا ان کے شکر گزار ہیں کہ خدا نے ہمیں آج نئی پیدائش کے لیے، خدا کا روح ہمیں گائیڈ کرے گا اور ہم بہت کچھ سیکھیں گے۔ یہ جو نئی پیدائش ہے، ایک لفظ اور آتا ہے جس کو ہم تبدیلی کہتے ہیں۔ تبدیلی اور نئی پیدائش، ہم ان دونوں کو الگ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو تبدیلی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے ہٹ کر، یعنی انسان اپنی خطاؤں اور گناہوں سے واپس پلٹ کر، یعنی ہٹ کر خدا کی طرف آ جاتا ہے، یہ تبدیلی ہے۔ یعنی انسان اپنے گناہوں اور خطاؤں سے ہٹ جاتا ہے اور واپس خدا کی طرف آ جاتا ہے، اسے ہم تبدیلی کہتے ہیں۔ اور جو نئی پیدائش ہے، یہ تبدیلی کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اور جو نئی پیدائش ہے، نئی پیدائش کا مطلب ہے کہ روح القدس یعنی ہولی اسپرٹ آپ کو نیا مخلوق بنا دے، یہ نئی پیدائش۔ اس لیے دونوں چیزیں لازم و ملزم ہیں، دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لنک میں ہیں، تبدیلی اور نئی پیدائش۔ اگر ہم نئی پیدائش کو تبدیلی بھی کہہ لیں تو پھر بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، چونکہ انسان جب اپنے گناہوں سے ہٹ کر واپس خدا کی طرف آ جاتا ہے تو سچ میں یہ اس کی نئی پیدائش ہی ہوتی ہے، یا تو تبدیلی ہی ہوتی ہے۔ ایک اور چیز میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ جب ہم یہ کام ہماری زندگی میں ہو جائے، یا ہم اپنے پرانی زندگی کو چھوڑ کر تبدیلی کے بعد نئی زندگی میں آ جائیں اور خدا کا روح ہمیں نیا مخلوق بنا دے، تو ہم خدا کی بادشاہی کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں، دا کنگڈم آف گاڈ، جسے 12 بائبل کے اندر دا کنگڈم آف ہیون بھی کہا گیا ہے، خدا کی بادشاہی۔ ہم اس کنگڈم آف ہیون، خدا کی بادشاہی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں جب ہم نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کر لیتے ہیں۔ جب ہم اس نئی پیدائش کے اندر آ جاتے ہیں تو ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ نئی پیدائش جو ہے وہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ میں آپ کو نئی پیدائش دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ خود چاہیں کہ آپ نئے طور پہ پیدا ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک اس کا پروسیس ہے جو بائبل مقدس کے مطابق آج آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، جسے دھیان سے سماعت فرمائیں، جس کی وجہ سے آپ نئی پیدائش حاصل کر سکتے ہیں۔ عزیزو، یہ جو نئی پیدائش ہے یہ صرف اور صرف خدا کی طرف سے ممکن ہے کہ خدا آپ کو نیا مخلوق روح القدس کی طاقت سے بنا دے۔ یہ خدا کی طرف سے ممکن ہے۔ اس کے لیے ایک حوالہ لکھ لیں، میں ابھی پڑھنے لگا ہوں لیکن ٹائم کی وجہ سے، تاکہ یہ بہت پیچیدہ مضمون ہے اس لیے اس کے لیے وقت بھی بہت درکار ہے۔
تو ہمیں اس کو کنکلوڈ کرنا ہے ہماری عبادت کے ٹائم میں، اس لیے آپ حوالہ لکھ لیں، پڑھ اسے بعد میں لیجیے گا، تلاوت میں ابھی آپ سے کروں گا۔ حوالہ ہے مقدس متی کی انجیل، اس کا 19واں باب، اس کی 25ویں آیت سے لے کر 26ویں آیت تک 2 آیات ہیں۔ متی کی انجیل 19واں باب 25ویں سے لے کر 26ویں آیت تک میں سماعت فرمائیں۔ شاگرد یہ سن کر بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ یسوع نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا، لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اگر چاہے، خدا چاہتا ہے، اور خدا کی اگر مرضی ہو تو وہ مجھے اور آپ کو نئی مخلوق بنا سکتا ہے۔ یہ خدا پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو ہمیں کیا چیز ہمارے اندر نظر آئے، جو آگے بھی بیان کی جائیں گی۔ تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ یہ خدا کی طرف سے ممکن ہے، آدمیوں کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہاں سے آپ خود حساب لگا لیں کہ وہ ہمارے عالم دین یا وہ ہمارے عزیز بہن بھائی جو خدمت میں ہیں، لیکن وہ نئی پیدائش کے مختلف نظریات دیتے ہیں، اس آیت کے مطابق یہ ہے کہ خدا ہی یہ ممکن کر سکتا ہے، جو آپ آگے بھی سیکھنے والے ہیں۔ عزیزو، ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو نئی پیدائش ہے، یہ نجات پر آ کے ختم ہوتی ہے۔ جو اس کی ڈیسٹینیشن ہے وہ نجات ہے، اور نجات آپ سب کو پتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ہے۔ خداوند یسوع نے ہمیں نجات دی گناہوں سے، تو یہ آ کر نجات پر آ کر ختم ہوتی ہے۔ اور یہ جو نئی پیدائش ہے، یہ آسمان کی بادشاہی اور نجات کا دروازہ ہے۔ اگر میں اسے کہوں کہ یہ گیٹ ہے، ڈور ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا، چونکہ نئی پیدائش حاصل کر کے ہی ہم نجات تک پہنچتے ہیں، نئی پیدائش لے کر ہی ہم خدا کی بادشاہی کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ تو اس کو آپ ایک ڈور کہہ لیں، یہ ایک دروازہ ہے نئی پیدائش۔ جب آپ اس میں آتے ہیں تو یہ آپ کے لیے اوپن ہو جاتا ہے، نجات اور خدا کی بادشاہی۔ اس کے بعد آپ خدا کے ساتھ اپنا تعلق استوار کر سکتے ہیں، قائم کر سکتے ہیں۔ عزیزو، بائبل مقدس کے اندر صرف 2 مرتبہ نئی پیدائش کا ذکر ہوا ہے۔ ایک حوالہ میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ ضرور پڑھیں، اور کلیسیا سے درخواست ہے کہ مائک انمیوٹ کر کے جس کو بھی بہتر لگے یا بائبل اس کے سامنے ہے، مقدس متی کی انجیل، اس کا 19واں باب، اس کی 28ویں آیت۔ مقدس متی کی انجیل، اس کا 19واں باب، اس کی 28ویں آیت۔ اگر کلیسیا میں سے کوئی پڑھ دے اسے۔ یسوع نے اس سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ آمین، بہت شکریہ خداوند میں ہمارے بھائی۔ آپ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ ابن آدم جب نئی پیدائش میں داخل ہوگا تو تم بھی اسرائیل کے جو 12 قبیلے ہیں بیٹھ کر اس کا انصاف کرو گے۔ ایک اور تیتس، اس کا 3واں باب، اس کی 5ویں آیت، جو کہ آج تلاوت بھی کی گئی، اس کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے نئی پیدائش، اور 2 مرتبہ صرف اس نئی پیدائش کے بارے میں لکھا گیا ہے کلام مقدس میں۔ اور جب 2 مرتبہ لکھا گیا ہے تو آپ یہ مت سمجھے کہ یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے یا اتنا اس کی وسعت ہے، گہرائی ہے، تو صرف بائبل میں 2 مرتبہ آیا نئی پیدائش کے لیے۔ یہ بھی ایک انسان کو حیرانگی ہوتی ہے اس بات کے اوپر۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نئی پیدائش کے لیے بائبل مقدس میں لا تعداد اور بار بار بے شمار الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جن میں سے تقریباً بھی 5 میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ جہاں پر بھی آپ کو یہ مل جائیں آپ سمجھ لیں کہ یہ نئی پیدائش کی بات ہو رہی ہے۔ پہلا حوالہ لکھیں مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا 3واں باب، اس کی 5ویں آیت کے اندر، جو آج تلاوت بھی کی گئی، جہاں پر لکھا ہے کہ پانی اور روح سے پیدا ہونا، یہ بھی نئی پیدائش ہے۔ دوسرا حوالہ مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا 3واں باب، اس کی 3 آیت، نئے سرے سے پیدا ہونا، جو آج تلاوت بھی کی گئی ہے، یہ بھی نئی پیدائش ہے، لیکن لفظ دوسرا استعمال کیا گیا ہے، نئے سرے سے پیدا ہونا۔